الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت اور باسعادت مہینہ چل رہا ہے۔ آج 20 رمضان المبارک 1443 ہجری ہے۔ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ بھی بالکل آخری مراحل میں ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم کہہ رہے تھے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور اب ایک وقت ہے کہ رمضان کے 2 عشرے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ 20 تراویح بھی الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں۔ اب آخری عشرہ آج مغرب کے بعد سے شروع ہونے والا ہے، جو رمضان المبارک کا نہایت محتم بشان عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اندر ہی ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیسی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں اللہ کا حکم لے کر، اور یہ رات سلام سراپے سلامتی والی رات ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی یہ پوری رات سراپے رحمت ہے، سراپے سلامتی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مستقل ایک سورت نازل فرمائی، اور اس سورت کا نام ہی سورہ قدر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ 1000 مہینے تقریباً 83 سال کا عرصہ بنتے ہیں۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا کہ جس نے 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کی، اور بعض روایات میں کہ وہ دن بھر جہاد کرتا تھا، رات بھر قیام کرتا تھا، تو اس نے 1000 مہینے یعنی 83 سال اللہ رب العزت کی مستقل عبادت کی۔
صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ اتنی عبادت تو ہم نہیں کر سکتے، اس امت کے لوگوں کی عمریں بھی کم ہیں۔ تو یہ صورت نازل ہوئی کہ جو آدمی لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا تو اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ گویا اس رات کی عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر اجر و ثواب اسے ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے، فرمایا 1000 مہینوں سے بھی بہتر۔ اب وہ 2000 گنا بھی ہو سکتا ہے، 10,000 گنا بھی ہو سکتا ہے۔ جتنے اخلاص کے ساتھ عبادت ہوگی اتنا اجر و ثواب اور اس کی فضیلت اللہ کے ہاں اس آدمی کے لیے بڑھ جائے گی۔ اب یہ رات کون سی رات ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، آپ صحابہ اکرام کو بتانے کے لیے باہر نکلے، لیکن بعض ساتھی آپس میں الجھ گئے تھے، آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس رات کی تعیین کا علم اٹھا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم اس رات کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، تم لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب یہ طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ جو 5 راتیں ہیں یہ طاق راتیں ہیں، ان میں اب عبادت کا حکم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تعیین کیوں اٹھا دی؟ اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ اگر یہ تعیین موجود ہوتی کہ لیلۃ القدر مثلاً 25 کی رات ہے یا 27 کی رات ہے تو لوگ صرف اسی 25 میں عبادت کرتے، باقی پورے آخری عشرے میں رمضان میں عبادت نہ کرتے، تو اس لیے یہ تعیین اٹھا دی گئی تاکہ انسان آخری عشرے میں مستقل عبادت کرتا رہے، خاص طور پر طاق راتوں میں کرے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جھگڑے میں کتنی نحوست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے ایک بہت اہم چیز کا علم اس امت سے اٹھا لیا۔ تو اس لیے انسان اس آخری عشرے میں خاص طور پر اپنے آپ کو جھگڑنے سے بچائے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے آخری عشرے میں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، بازاروں میں رش اور ازدحام ہوتا ہے، تو جھگڑ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کو روزہ لگ گیا، تو روزہ لگ گیا لہٰذا بھی اس کے لیے گالیاں دینا، دوسروں کی عزتوں سے کھیلنا، دوسروں پر ہاتھ اٹھانا، دوسروں کے مال اور جان کو نقصان پہنچانا، گویا بھی اس کے لیے جائز ہے اس لیے کہ اس کو روزہ لگ گیا۔ حالانکہ روزہ لگا ہے تو برداشت کرے، جتنا برداشت ہوگا، زبان اور ہاتھوں کی حفاظت ہوگی، اتنا اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے کو، جھوٹ پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ اس نے اپنا کھانا پینا ترک کر دیا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا یہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں انسان عبادت کثرت کے ساتھ کرے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار بند کو کس لیتے، یہ کنایا تھا آپ کثرت سے عبادت کرتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور رات بھر آپ جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، خود بھی عبادت کرتے تھے آخری عشرے میں اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ ہم اپنے گھر والوں کو دنیا کے نقصان نفع میں تو شریک رکھتے ہیں، دنیا کا نفع ہو تو انہیں بتاتے ہیں اٹھو نفع لو، دین کے نفع میں اپنی اولادوں کو شریک نہیں کرتے۔ یہ آخری عشرہ دین کا نفع ہے، اس لیے انسان خود بھی اٹھے، عبادت کرے، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی جگائے اور اس میں وہ عبادت کرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عبادت اس آخری عشرے میں کرتے تھے اتنی محنت اور عبادت
دیگر میں نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ بابرکت عشرہ آج سے شروع ہونے والا ہے، اس لیے انسان کوشش کرے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنی عبادت میں اللہ کے سامنے گزارے۔ اسی آخری عشرے میں ایک عبادت شروع ہوگی آج مغرب کے بعد سے، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف ایک مسنون عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اس وقت سے لے کر وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا، آپ نے ہر سال اعتکاف کیا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے، یہاں تک کہ آپ نے دنیا سے پردہ فرما دیا۔ اعتکاف کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان اللہ کے گھر میں ٹھہر جائے اور زیادہ سے زیادہ وقت وہ عبادت میں گزارے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے، سہولت ہو تو انسان آخری عشرے میں اعتکاف بھی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 10 سال اعتکاف فرمایا، ہم کم از کم زندگی میں 1 سال تو اعتکاف کریں۔ آپ جب سے مدینہ گئے وفات تک آپ کا معمول رہا، اس لیے انسان کوشش کرے آخری عشرہ مسجد میں گزارے اور عبادت میں گزارے۔ بعض نادان اعتکاف تو کرتے ہیں، لیکن اعتکاف کے دوران وہ وقت گپ شپ میں، دوستوں کے ساتھ لایانی باتوں میں، سیاسی گفتگو میں، اپنے موبائل کے منفی استعمال میں، انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ کے استعمال میں وقت گزار دیتے ہیں، تو بجائے نفع کے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ گناہ ہے، لیکن مسجد میں اگر ہو تو اس کی شناعت اور قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک گناہ عام جگہ ہے، ایک گناہ مسجد میں ہے۔ ایک انسان فحاشی اور یعنی پر مبنی کوئی کلپ عام جگہ دیکھے، وہ بھی گناہ کبیرہ، وہی چیز مسجد میں دیکھے تو وہ گناہ بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح عبادت کا ثواب بڑھتا ہے، بیت اللہ میں کوئی نماز پڑھے تو 1 لاکھ، مسجد نبوی میں پڑھے تو 50,000، مسجد اقصیٰ میں پڑھے تو 25,000، جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، جماعت کے ساتھ 27 گنا۔ تو جس طرح معلوم ہوا جگہ کی فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح اگر ایک آدمی معاذ اللہ گناہ کرے پھر وہ مسجد میں کرے تو اس گناہ کی قباحت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ آخری عشرہ ہم کس طرح گزاریں تاکہ یہ ہمارے لیے بابرکت اور باسعادت بن جائے؟ سب سے پہلا عمل تو اس میں اعتکاف کا ہے کہ انسان نیت کرے، اگر ممکن ہو اعتکاف کرے۔ نمبر 2، دوسرا عمل اس میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے ہو، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن رمضان میں اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر رمضان میں بھی لیلۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر یہی طاق راتیں ہیں، اس لیے انسان ان میں تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے، اس آخری عشرے میں زیادہ وقت قرآن کریم کی تلاوت میں گزارے۔ تیسرا عمل، اگر زندگی میں کوئی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، انسان اس آخری عشرے میں خاص طور پر نمازوں کی قضا کرے۔ بعض لوگ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ فضیلت والا عمل ہے، لیکن اگر نمازیں اس پر فرض باقی ہیں تو اس کی ادائیگی زیادہ ضروری ہے۔ اگر نوافل نہیں پڑھے اللہ کے ہاں سوال نہیں ہوگا، لیکن فرض نمازیں نہیں پڑھی تو اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا، قبر میں سوال ہوگا۔ اس لیے انسان سے جو نمازیں چھوٹ گئی ہوں اپنی پوری زندگی کا حساب لگائے، ظن غالب دیکھے، جو گمان ہے اس کے مطابق اپنی نمازوں کی قضا شروع کر دے۔ اسی طرح اس آخری عشرے میں انسان توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں اس موقع پر کیا دعا کروں؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، عفو درگزر کو پسند کرنے والا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی ہمیں یہ دعا سکھائی۔ اس دعا کا مفہوم کیا ہے؟ گناہوں کی معافی۔ اس لیے انسان اس آخری عشرے میں کوشش کرے اللہ کے سامنے توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ ہو، اپنے گناہوں پر ندامت زیادہ ہو۔ رب العالمین کو گناہوں پر ندامت انسان کی بہت زیادہ پسند ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک قصاب تھا، گوشت فروخت کیا کرتا تھا،
اسے زندگی میں ایک عورت کے ساتھ عشق ہو گیا۔ ایک دفعہ وہ عورت کہیں سے گزر رہی تھی تو یہ بھی پیچھے پیچھے جانے لگا۔ عورت نے مڑ کے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ غلط ارادے سے آ رہا ہے۔ اس نے فوراً اس کو متنبہ کیا، اللہ سے ڈرو، اللہ ہر موقع پر موجود ہے اور رب العالمین انسان کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ بس اس نے جو جملہ کہا وہ اس کے دل پہ لگا، اس نے فوراً توبہ کر دی، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ جب یہ واپس ہو کر جا رہا تھا، اس وقت کا جو پیغمبر تھا اس کا ایک قاصد تھا، وہ قاصد بھی ساتھ گزر رہا تھا۔ تو جنگل میں گرمی بہت زیادہ تھی، تپش اور حرارت بہت تھی، تو اس شخص نے بنی اسرائیل کے اس پیغمبر کا جو قاصد تھا اس سے کہا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی بادل کا انتظام کر دے، گرمی بہت زیادہ ہے، سفر بہت طویل ہے۔ تو انہوں نے اس سے کہا تم دعا کرو۔ اس نے کہا میں تو بڑا گناہگار ہوں، تم دعا کرو، تم پیغمبر کے قاصد ہو، ان کے احکامات دوسروں تک پہنچاتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، تم آمین کہنا۔ تو وہ دعا کرتا اور یہ قصاب آمین کہتا، تو ان پر ایک بادل آ گیا جو بادل سایہ کرنے لگا۔ اب یہ بادل کے سائے میں چلتے رہے، جب جنگل انہوں نے پار کر دیا، اب جہاں سے انہوں نے مڑنا تھا، ایک نے اپنی منزل کی طرف، دوسرے نے اپنی منزل کی طرف، تو کیا دیکھا کہ وہ بادل اس قصاب پر سایہ کر رہا ہے، اس پر سایہ کر رہا ہے اور اس سے سایہ ہٹ گیا۔ تو وہ شخص اس کے پاس آیا کہ تو کہتا تھا میں بڑا گناہگار ہوں اور میری زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، بادل تو تیرے اوپر سایہ کر رہا ہے۔ اس شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، کہا زندگی گناہوں میں گزری تھی، آج بھی گناہ کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن جب عورت نے یہ جملہ کہا میں نے اللہ کے سامنے پکی توبہ کر دی، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اللہ کے سامنے رویا، تو اللہ کو ندامت کے آنسو اتنے پسند آئے، اللہ نے اس پر بادل کو مستقل سائے کے لیے مقرر کر دیا۔ تو رب العالمین توبہ کو بہت پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ فرماتا ہے توبہ کرنے والے لوگ مجھے بہت پسند ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نا ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کا محبوب بننا ہے انسان توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے توبہ کرنے والا انسان بہت پسند ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا، ایک شخص کی زندگی کے ابتدائی 20 سال اللہ کی اطاعت میں گزرے، پھر 20 سال اللہ کی نافرمانی میں گزر گئے۔ ایک دفعہ آئینہ دیکھ رہا تھا، آئینے میں جو دیکھا تو داڑھی کے بال کچھ سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، تو اب یہ آئینہ دیکھتے ہوئے کہنے لگا زندگی گناہ میں گزری، ابتدا کی زندگی نیکی میں گزری، اب اگر توبہ کروں پتہ نہیں عبادت قبول ہوگی یا نہیں، 20 سال سے نافرمانی میں زندگی گزر رہی ہے۔ رات کو سویا تو خواب دیکھا، ایک آواز آئی تو نے ہماری اطاعت کی، ہم نے تجھے اپنے قریب کر دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تجھے مہلت دے دی، اب اگر تو اطاعت پر آئے گا تو ہم تیرے درجات بلند کر دیں گے۔ تو رب العالمین کو توبہ والا انسان بڑا پسند ہے، اس لیے آخری عشرہ ہے، انسان کوشش کرے رمضان المبارک کی ان ساعات میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے۔ بہت سے گزشتہ سال ہمارے سال تھے لیکن آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، معلوم نہیں آئندہ رمضان ہم میں سے کس کو دیکھنے کی توفیق ملے اور کس کو دیکھنے کی توفیق نہ ملے۔ انسان کو معلوم نہیں ہے کہ آئندہ سال وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ دیکھیں وقت سب پر گزرتا ہے، یہ 20 دن رمضان کے ان پر بھی گزرے جنہوں نے عبادت کی، جنہوں نے تلاوت کی، تراویح پڑھی، ان پر بھی گزرے جنہوں نے نہ عبادت کی، نہ روزہ رکھا، نہ تلاوت کی۔ دن تو سب پہ گزرتا ہے لیکن نیک بخت وہ ہوتا ہے جو ان ساعات سے فائدہ لے لے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں نا میں روزہ نہیں رکھتا، میں عبادت نہیں کرتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے نماز کا، تراویح کا۔ اصل بات یہ ہے اللہ اس کو اپنے گھر بلاتا نہیں، اللہ اس کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں دیتا، اس لیے اللہ سے ہمیشہ توفیق مانگنی چاہیے۔ مسلمان کا ضمیر ملامت کرتا ہے اس کو عید کے دن، جب مہینہ گزر جاتا ہے، عید الفطر کے دن لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تمہیں نماز مبارک، عید مبارک، تراویح مبارک، اندر کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے تو کس منہ سے مبارک دے رہا ہے؟ تو نے تو روزے نہ رکھے، عبادت تو نے نہ کی، تراویح تو نے نہ پڑھی، نمازیں تو نے نہ پڑھی۔ مسلمان کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے۔ اور اگر یہ وقت اچھا گزرا تو حشاش بشاش آتا ہے کہ الحمدللہ یہ مہینہ میں نے اچھا گزار دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا
اس آخری عشرے میں توبہ کا اہتمام ہو، انسان اپنے گناہوں پہ ندامت کرے، اللہ کو یہ بڑی پسند ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوابین، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا کی ساری زندگی ان کی فسق و فجور اور گناہوں میں گزر گئی۔ ایک دفعہ اپنے گھر کے اندر شراب کی محفل لگی تھی، شراب پی رہے تھے، باندی رقص کر رہی تھی۔ ایک بزرگ نے آ کر دروازے پر دستک دی تو اندر سے پوچھا کون؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا۔ انہوں نے پوچھا گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ باندی نے جواب دیا آزاد ہے۔ اس نے کہا واقعی آزاد ہوگا، اگر یہ غلام ہوتا اللہ کا تو اس کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں نہیں اطاعت میں گزرتی۔ اس نے ایک جملہ کہا لو کان عبدا لاستعمل ادب العبودیۃ وترک اللہو، اگر یہ اللہ کا بندہ اور غلام ہوتا اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارتا، لہو لعب کو چھوڑ دیتا، واقعی یہ آزاد ہے جو اپنی زندگی آزادی میں گزار رہا۔ بس اس نے یہ جملہ کہا، بشر حافی کے کانوں میں یہ جملہ پڑ گیا تو فوراً ہی دروازے سے باہر نکلے، اس بزرگ کو تلاش کرنے لگے، اس کے پاس پہنچے، کہا آپ نے کیا جملہ کہا؟ کہا میں نے یہ کہا تھا کہ اگر تو غلام ہوتا اپنی زندگی اللہ کی غلامی میں گزار دیتا، واقعی تو آزاد ہے جو زندگی آزادی میں گزار رہا ہے۔ بس یہ جملہ اس کے دل پہ لگا، فرمایا آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، ساری زندگی اب گناہ نہیں کروں گا۔ پھر اتنی نیکی اور اطاعت میں زندگی گزاری۔ آج جب اولیاء اللہ کا تذکرہ آتا ہے، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس میں نمایاں طور پر موجود ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے۔ جب انسان گناہوں پہ ندامت کر دے، رب العالمین سارے گناہوں کو انسان کے معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس عشرے میں خاص طور پر اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے جائیں۔ وہ ساتوں سمندروں کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن آنسوؤں کے 2 قطروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ندامت کا جب ایک قطرہ گال پہ گر جاتا ہے، وہ ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رب العالمین تو انتظار میں کب یہ میرا بندہ میری طرف پلٹ کر آ جائے، کیا معلوم اگلے لمحات دیکھنا ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ ایک خاتون کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اسے اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی، تو وہ اس کے فراق کے اندر ہر وقت روتی رہتی۔ لوگ اسے تسلی اور صبر دیتے لیکن اس کو صبر نہ آتا۔ تو کسی نے کہا فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، تو وہ اس کے پاس پہنچی۔ بزرگ نے تسلی دی کہ بیٹے کا اگر انتقال ہو گیا اللہ کا امر ہے، ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، لیکن عورت کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا تو ایسا کر، یہ کٹورا میں تجھے دے رہا ہوں، ایسے گھر سے پانی لے کر آ جس گھر میں آج تک کسی کا انتقال نہ ہوا ہو، جس گھر میں نہ کسی باپ کا، نہ دادا کا، نہ پڑدادا کا، نہ پوتے کا، نہ پڑپوتے کا، نہ بیٹے کا، نہ بھائی کا، کسی کا انتقال نہ ہو، اس گھر میں، اس پورے گھرانے میں ایسے گھر سے پانی لے کر آ۔ اب یہ خاتون ایک گھر میں جاتی، پوچھتی بھائی تمہارے گھر میں کسی کا انتقال تو نہیں ہوا؟ کوئی کہتا باپ کا انتقال، کسی کے ہاں ماں کا انتقال، کہیں بیٹے کا انتقال، کہیں بھائی کا انتقال، کہیں رفیق حیات کا انتقال، کہیں دادا کا انتقال۔ پورے علاقے میں کوئی گھر ایسا نہ ملا کہ جس میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جس میں کسی کا انتقال نہ ہوا ہو۔ عورت آئی، کہا ایسا گھر تو کوئی نہیں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا میں تجھے یہی سمجھانا چاہ رہا تھا، جب ہر گھر میں کوئی نہ کوئی دنیا سے جا چکا ہے، تیرا بیٹا بھی دنیا سے جا چکا ہے، اب تو اس کے لیے ایصال ثواب کر، اس کے پیچھے محض رونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد، ہر گھر سے جنازے اٹھتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ کتنے جنازوں کو ہم نے خود کندھا دیا، کتنی قبریں ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھودی، کتنے میتوں کو ہم نے غسل دیا، کتنوں کو آخری کفن کا کپڑا اٹھا کر ان کے چہروں کو دیکھا، کتنی میتوں کو کندھا دینے کے لیے آگے بڑھے، کتنوں کے اعلانات مسجد سے سنے، کتنے نماز جنازہ میں ہم نے شرکت کی، لیکن ہم نے کبھی یہ عبرت نہ لی کہ ایک وقت ہوگا میری بھی نماز جنازہ کا اعلان ہوگا، میرے جنازے کو بھی لوگ کندھا دینے کے لیے آئیں گے۔ ہم نے اٹھتی باراتیں تو دیکھی، اٹھتے جنازوں سے عبرت نہیں حاصل کی۔ شادی حالوں کا تو رخ کیا، کبھی اس گھر کی کیفیت نہیں دیکھی جہاں باپ کے سامنے نوجوان بیٹے کا جنازہ پڑا ہوا ہے، کبھی اس ماں کا بینا نہیں سنا جس کے سامنے نوجوان بیٹی دنیا سے جا چکی ہے، کبھی اس دادا کی داستان نہیں سنی کہ اس کے سامنے اس کا پوتا دنیا سے چل بسا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، معلوم نہیں اگلے لمحات آنے والا رمضان کسے نصیب ہو کسے نصیب نہ ہو، اس لیے انسان اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے۔
رب العالمین کو یہ بہت پسند ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے بندہ اس کے سامنے عجز و نیازی کرے۔ ان طاق راتوں میں ہم اٹھیں، اپنا وقت عبادت میں لگائیں۔ بڑے نادان ہیں خاص طور پہ وہ نوجوان جن کی طاق راتیں آخری عشرے کی راتیں میدانوں میں گزر جاتی ہیں۔ کوئی سارا رات کرکٹ دیکھتے ہوئے گزر جاتا ہے، کوئی ہاکی کے میچ دیکھتے ہوئے، کسی کے انٹرنیٹ اور کیبل پر، اور کسی کے آپس کی گفتگو اور گپ شپ میں، اور کوئی چینل دیکھتے ہوئے، کوئی لڈو گیم کھیلتے ہوئے، کوئی تاش کھیلتے ہوئے، کوئی موبائل کے گیم کھیلتے ہوئے اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ بڑے نادان ہیں جو ان قیمتی ساعات سے فائدہ نہیں لیتے۔ تب قدر آئے گی جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، پھر اس کو ایک ایک لمحے کی قدر آئے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا بابرکت باسعادت ایام ہیں، اس میں توبہ استغفار کا اہتمام ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا احیاء علوم الدین میں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ان کے شاگرد تھے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ۔ اس شاگرد نے اپنے استاد کے ساتھ 33 سال کا عرصہ گزارا، 33 سال اپنے استاد کی خدمت میں رہے، ان سے دین سیکھتے رہے۔ ایک دن استاد شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے 33 سال میں مجھ سے کیا سیکھا؟ حضرت حاتم اصم نے فرمایا میں نے 8 باتیں سیکھی ہیں۔ شقیق بلخی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، 33 سال کا عرصہ گزارا، صرف 8 باتیں سیکھیں؟ فرمایا حضرت جھوٹ نہیں بول سکتا، میں نے آپ سے 8 باتیں سیکھی ہیں۔ حضرت شقیق نے فرمایا حاتم بتاؤ تم نے کون سی 8 باتیں سیکھیں؟ حضرت حاتم نے فرمایا حضرت میں نے سب سے پہلی یہ بات آپ سے سیکھی کہ میں نے دیکھا دنیا میں انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، کسی کو بیوی سے محبت، کسی کو اولاد سے محبت، کسی کو دولت سے محبت، کسی کو عورت اور عہدے سے محبت، لیکن جتنے لوگوں سے محبت ہوتی ہے یہ سب قبر تک ہوتے ہیں، قبر میں کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا، نہ بیوی جاتی ہے، نہ اولاد جاتی ہے، نہ دولت کام آتی ہے، نہ تعلقات کام آتے ہیں، یہ سب محبتیں قبر تک رہتی ہیں۔ میں نے نیکیوں سے محبت کی، میں نے اعمال سے محبت کی جو میرے ساتھ قبر میں بھی ساتھ جائیں گے۔ سب سے پہلی بات میں نے یہ سیکھی دنیا کی ساری محبت کے دعوے جھوٹے ہیں، یہ تب تک ہیں جب تک جسم میں روح ہے، جب روح نکل جائے یہ سارے دعوے نکل جاتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ تو میں نے اعمال سے محبت کی جو قبر میں بھی ساتھ جائیں گے۔ فرمایا تم نے دوسری کیا بات سیکھی؟ حاتم اصم نے فرمایا میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ جس نے خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا، رب العالمین کا خوف جس کے دل میں ہوا، اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم اس کو جنت کا ٹھکانہ دیں گے۔ فرمایا میں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، میں خواہشات سے بچتا رہا، خوف خدا میں نے زندگی گزاری ہے۔ دیکھیں جنت کو مشقتوں سے ڈھانپا گیا، جہنم کو خواہشات سے ڈھانپا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو مشقت والے اعمال سے ڈھانپا گیا، جہنم کو خواہشات سے ڈھانپا گیا۔ خواہش پر عمل کرو جہنم کے قریب جاؤ گے، نفس کے خلاف عمل کرو جنت کے قریب جاؤ گے۔ خواہش چاہتی ہیں چھوڑو فجر کی نماز، کون اٹھے گا وضو کرے گا مسجد جائے گا، لیکن مشقت چاہتی ہے نہیں، اللہ کا امر ہے، وضو کرتا ہے سردی کے دنوں میں جاتا ہے، نفس پہ گراں ہے لیکن جنت کے قریب جا رہا ہے۔ انسان عموماً جو جہنم جائے گا خواہشات کی وجہ سے، اور خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورتیں اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ اگر انسان خواہشات پہ چلے، ہر دن نئی عورت ہو، شراب و کباب کی محفلیں لگی ہوں، لیکن یہ کبھی بھی خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ دنیا میں انسان نے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے، خواہشات اور من چاہی زندگی تو جنت میں اللہ مومن کو دے گا، جو مانگے گا وہ اللہ وہاں عطا کرے گا۔ یہاں رہنا اس طرح جیسے رب نے اور رب کے پیغمبر نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ تو دوسری بات حاتم اصم نے فرمائی میں نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا۔ فرمایا تیسری بات کیا ہے؟ حاتم اصم نے فرمایا تیسری چیز یہ میں نے دنیا میں دیکھا لوگ حسد کرتے ہیں، کسی کے پاس دولت ہے اس سے حسد، کوئی عہدے سے حسد، کوئی اولاد سے حسد، جتنے لڑائی جھگڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں حسد کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا
نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے ہم نے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تقسیم کیا، کسی کو دولت دی، کسی کو فقر میں رکھا، کسی کو بادشاہت میں رکھا، کسی کو غربت میں رکھا، کسی کو عہدہ دیا، کسی کو بغیر عہدوں کے رکھا، کسی کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا، کسی کو اولاد کی نعمت نہیں دی. تو کہا میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا کہ جب یہ اللہ کی تقسیم ہے تو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں. اللہ نے جس کو جو دیا میں اللہ کی تقسیم پہ راضی، مجھے جس حال میں رکھا میں راضی. فرمایا اور کیا سیکھا؟ حاتم اصم نے چوتھی بات فرمائی، فرمایا میں نے قرآن میں غور کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جو چوپایا چلتا ہے اس کے رزق کی ذمہ داری ہم نے لی ہے. اللہ نے فرمایا جو بھی زمین پر چلنے والا اس کو رزق ہم دیں گے. تو فرمایا جب رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو میں نے کہا میں وہ کام کروں جو میرے ذمے ہے، اور میرے ذمے اللہ کی عبادت ہے. تو میں نے اپنے ذمے کا کام شروع کر دیا عبادت، رزق کی ذمہ داری میرے رب کی ہے، رب رزق دے گا. فرمایا اللہ نے پھر مجھے کبھی رزق کے معاملے میں پریشان نہ کیا. رزق آسمان والے سے تعلق میں ملتا ہے اور ہم زمین پہ تلاش کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، ہم نے تمہارا رزق آسمان میں رکھا ہے، آسمان والے سے تعلق بنے گا، رزق ملے گا. انسان نادان زمین پہ تلاش کر رہا ہے، کبھی ایک سیٹ کے پاس، کبھی ایک مینیجر کے پاس، کبھی ایک کے پاس منت سماجت، کبھی دوسرے کے پاس. اتنا آہو زاری اگر یہ اللہ کے سامنے کرتا رب العالمین رزق کے دروازے کھول دیتا. لیکن نادان ہے، مخلوق کے لیے 16 گھنٹے نوکری کرتا ہے، رب کے لیے 2.5 گھنٹے کا وقت کوئی نہیں. تو انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا میں اس کام میں لگا جو میرے ذمے، وہ عبادت، اور رزق تو میرے رب کے ذمے ہے. دیکھیں اللہ ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ ناراض ہوتا ہے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. وہ رزق تو خنزیر، کتے، بندر، سانپ کو بھی دے رہا، وہ تو 18,000 مخلوقات کو بھی رزق دے رہا ہے. جب وہ ناراض ہوگا تلاوت کی توفیق نہیں دے گا، مال اپنے راستے میں قبول نہیں کرے گا، اولادوں کو نافرمان بنا دے گا، رات کی نیند اور سکون چھین لے گا، ہر وقت بے چینی بے قراری کی زندگی ہوگی، لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت اور عداوت ہوگی، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، رات کا سکون، دن کا اطمینان ختم ہو جائے گا. تو میں عرض ایک بات کر رہا تھا، اس نے آگے سے کہا کہ میں نے رزق کو چھوڑا، رزق کے پیدا کرنے والے سے اپنا تعلق بنا دیا. رزق کو پیدا رب نے کیا، نادان اسباب پہ لگا، مسبب الاسباب کو چھوڑ دیا. جس نے رزق کو پیدا کیا اس سے تعلق کاٹ دیا. یہ لوگوں کے پاس جو ہے تو خدا نے دیا، اس سے کیوں نہیں تعلق بناتے؟ جس نے ان کو دیا وہ ہمیں بھی دے گا. تو میں عرض کر رہا تھا، فرمایا کہ میں نے ایک یہ بات سیکھی، اللہ سے تعلق مضبوط کیا. شقیق بلخی نے فرمایا حاتم تم نے اور کیا سیکھا؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے مجھے عزت مل جائے. کوئی عزت دولت میں تلاش کر رہا ہے، کوئی سمجھتا ہے سرکاری نوکری ملے گی عزت ملے گی، پروٹوکول ہوگی عزت ہوگی، لاکھ روپے تنخواہ ہوگی عزت ہوگی، بڑی گاڑی بڑا بنگلہ ہوگا عزت ہوگی. دنیا نے عزت کو یہاں تلاش کیا. میں نے خدا کا قرآن پڑھا، اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز وہ ہے، مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بڑا مقام اس کا ہے جو پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے. ہم نے عزت کو اسباب میں تلاش کیا، رب العالمین کے ہاں معزز متقی ہے، تو میں نے اپنی زندگی اس میں گزاری کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. شقیق بلخی نے فرمایا تم نے اور کیا سیکھا؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا دنیا میں ہر انسان کسی سے دشمنی کرتا ہے، کوئی اپنے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے، کوئی عزیز و اقارب سے دشمنی رکھتا ہے، کوئی کس سے کوئی کس سے. دنیا میں ہر کسی کے کوئی نہ کوئی دشمن ہے جن کا وہ تذکرہ کرتا رہتا ہے. میں نے اللہ کا قرآن پڑھا کہ کون دشمن ہے. اللہ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو. اللہ فرما رہا ہے تمہارا دشمن شیطان ہے، تمہارا بھائی دشمن نہیں، تمہارا والد دشمن نہیں، جس کے ساتھ تمہارا سیاسی اختلاف ہے وہ تمہارا دشمن نہیں، تمہارا پڑوسی تمہارا دشمن نہیں، کاروبار کا شریک تمہارا دشمن نہیں. قرآن کہتا ہے تمہارا دشمن شیطان ہے. اللہ فرماتا ہے اس کو دشمن سمجھو. کہا میں نے صرف دشمنی پھر شیطان سے کی، میں نے کسی اور کو اپنا دشمن نہ سمجھا. شقیق نے کہا 7 باتیں ہو گئی، 8ویں آخری بات کیا سیکھی؟ حاتم اصم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا دنیا میں ہر انسان کسی پہ بھروسہ کرتا ہے،
کسی کو بھروسہ اس پر ہے کہ میرے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے، کسی کو بھروسہ اس پر ہے میرے پاس بہت بڑا عہدہ ہے، میں ڈی ایس پی ڈی آئی جی ہوں، گورنر ہوں، میرے ایک سائن سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ کسی کو بھروسہ ہے اپنی دولت پر، کسی کو اپنی طاقت پر، کسی کو جوانی پر، کسی کو غلاموں نوکروں پر، کسی کو اولاد پر۔ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو میں نے صرف اپنا بھروسہ اللہ پہ کیا، میں نے مخلوق سے اپنی نگاہ ہٹا دی۔ یہ میں نے 33 سال میں 8 باتیں سیکھی ہیں۔ حضرت شقیق بلخی نے فرمایا واہ، تم نے جو سیکھا یہ تو تورات کا، زبور کا، انجیل کا، قرآن کا خلاصہ، اگر کوئی اس میں زندگی گزارے تو وہ انسان تو کامیاب ہے۔ تو یہ وہ 8 باتیں تھیں جو حاتم اصم نے 33 سال کے عرصے میں سیکھیں، جس میں ہمیں ایک پیغام زندگی دے دیا کہ انسان زندگی گزارنا چاہتا ہے، ان 8 باتوں کے ارد گرد اپنی زندگی گزارے تو رب العالمین اسے اطمینان اور سکون عطا فرما دیں گے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اس ماہ مبارک میں ہم نے کثرت کرنی ہے توبہ کی، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانے کی، اور ایک عمل جاری رکھیں، درود شریف۔ کوشش کریں اس آخری عشرے میں کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجیں۔ قرآن کریم میں ایک حکم ایسا ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں ایک حکم ایسا ہے، اللہ فرماتا ہے میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی کرو، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی درود پڑھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی رحمتیں بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی رحمت بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ سب سے زیادہ احسانات ہم پر اگر دنیا میں کسی کے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور کے واسطے سے قرآن ملا، دین اسلام ملا، زندگی گزارنے کا طریقہ ملا، زندگی کا سکون ملا، ماں باپ کا ادب اور احترام ملا، گھر والوں کے ساتھ زندگی کی رفاقت کا طریقہ ملا، یہ سب کچھ حضور کے توسط سے۔ جب تک حضور نہیں آئے تو بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، عورتوں کی منڈیاں لگتی تھی، شراب کی محفلیں عام ہو گئی تھی، بات بات میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، قتل و غارت گیری کا ماحول تھا، سب کچھ ملا حضور کے واسطے سے۔ اس لیے کوشش ہو ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ درود میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی، میں چند مختصر واقعات عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع، یہ انہوں نے درود شریف پر عربی زبان میں تقریباً 600 صفحات پر کتاب لکھی۔ اس میں انہوں نے واقعات لکھے۔ ایک واقعہ لکھا، ایک خاتون حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئیں، کہا کہ میری بیٹی کا انتقال ہوا ہے، چند عرصہ گزر گیا، میں نے کبھی اپنی بیٹی کو خواب میں نہ دیکھا، آپ کوئی وظیفہ بتائیں مجھے میری بیٹی خواب میں آ جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم شب جمعے کی رات میں 4 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر 1 دفعہ پڑھو، پھر اس کے بعد باوضو سو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہو، امید ہے خواب میں اللہ تمہیں اپنی بیٹی کی زیارت کروا دے گا۔ خاتون نے شب جمعہ میں 4 رکعت نماز پڑھی، اسی طرح ہر رکعت میں سورہ تکاثر پڑھی، باوضو ہو کر درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ سخت عذاب میں مبتلا، کہ بیٹی کا پورا جسم آگ میں جل رہا ہے، بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، آگ کا توق اس کے گلے میں ہے۔ تو اس نے کہا بیٹی یہ تیری کیا حالت؟ فرمایا اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب بھگت رہی ہوں۔ اس نے جب یہ دیکھا تو ماں کی آنکھ کھل گئی، فوراً رونے لگ گئی۔ صبح ہوئی، حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں آئی، میں نے تو اپنی بیٹی کو بڑے عذاب میں مبتلا دیکھا، کوئی ایسا عمل بتاؤ اللہ میری بیٹی پہ راحت فرما دے، عذاب سے دور کر دے۔ انہوں نے فرمایا تم اپنی بیٹی کے لیے صدقہ کرو، درود شریف پڑھتے رہو، امید ہے اللہ تمہاری بیٹی پہ رحم کرے گا۔ حسن بصری کہتے ہیں میں بھی درود پڑھتا رہا، اس کی بیٹی کے لیے دعا کرتا رہا، اللہ اس کے لیے آخرت کی منازل آسان کر دے۔ اللہ تو ظالم نہیں ہے، انسان خود ظالم ہے۔ انسان اپنی زندگی گناہوں میں گزارتا ہے، ان گناہوں کی سزا پھر اسے آگے تو ملنی ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں میں رات کو سویا تو میں نے دیکھا جنت قائم ہے اور ایک لڑکی تخت پہ بیٹھی ہے، ارد گرد حور و غلمان ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس لڑکی نے مجھے پوچھا حسن بصری تم نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں پہچانا۔ کہا میں تو اسی عورت کی بیٹی ہوں۔ کہا اس نے تو کہا تھا تم عذاب میں مبتلا ہو اور تم تو بڑی راحت میں الحمدللہ اطمینان میں ہو۔
اس لڑکی نے کہا واقعی میں عذاب میں مبتلا تھی، لیکن گزشتہ کل شام ہی کی بات ہے کہ ایک شخص قبرستان میں آیا، یہ وہ تھا جو زندگی بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا تھا، ہمیشہ اس کی زبان پہ درود ہوتا تھا۔ یہ قبرستان میں داخل ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اس کا ثواب تمام قبر والے مردوں کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے درود کی وجہ سے قبرستان کے تمام مردوں کی مغفرت کر دی۔ کہ آج یہ جو جنت کے بلند و بالا مقام پہ میں ہوں، یہ صرف اور صرف اس شخص کے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے درود میں بڑی طاقت رکھی۔ چلتے پھرتے معمول بناؤ۔ بڑے نادان ہیں، 4 گھنٹے سیاسی گفتگو میں لگا دیتے ہو، 3 گھنٹے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر سیاست کی جھوٹی باتیں پڑھتے ہو، جھوٹی خبریں پڑھتے ہو، ان جھوٹی خبروں پہ تبصرے کرتے ہو، نبی کا سچا فرمان، خدا کا سچا قرآن نہیں پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے، بحث و مباحثہ کریں گے، یہ لیڈر اچھا، وہ لیڈر اچھا، وہ اس کی تعریف کرے گا، وہ اس کی تعریف کرے گا۔ سب کی زندگی کرپشن میں گزری ہے، سب فاسق فاجر ہیں، کوئی ایسا نہیں جو اللہ کو راضی کرنا جس کی زندگی کا مقصد ہو۔ پڑھنا ہے خدا کا سچا قرآن پڑھو، پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، جن کے واسطے سے ہمیں دین ملا۔ اپنی زندگی کے لمحات اس میں گزارو، لوگوں سے ان باتوں میں نہ الجھو۔ تو میں عرض کر رہا تھا درود میں کتنی اللہ نے طاقت رکھی۔ ایک آدمی کے درود پڑھنے سے اللہ نے قبرستان کے تمام مردوں کی مغفرت کر دی۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اسی کتاب میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک بزرگ تھے حضرت سعید بن عبداللہ بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، چلتے پھرتے ان کی زبان پر درود ہوتا تھا۔ ایک رات فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے، جس جگہ میں سویا ہوا تھا سارا کمرہ روشن ہو گیا، نور کے ساتھ معطر ہو گیا۔ تو میری خواب کے اندر آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور نے فرمایا سعید میرے قریب ہو جاؤ۔ میں قریب ہوا، فرمایا اپنے ان ہونٹوں کو قریب کرو جن ہونٹوں سے تم میرے اوپر درود پڑھتے۔ حضرت سعید بن عبداللہ بن مطرف فرماتے ہیں میں قریب ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں سعید بن مطرف کہتے ہیں جب میں اٹھا پورا کمرہ خوشبو کے ساتھ معطر ہو گیا تھا۔ اللہ نے پھر ان کے ہونٹوں سے، رخساروں سے ایسی خوشبو جاری کر دی تھی، جہاں جاتے تھے میلوں دور پتہ لگتا تھا سعید بن مطرف راستے سے گزر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے، رب العالمین نے کیا مقام عطا فرما دیا۔ اس لیے کوشش کریں چلتے پھرتے قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ امام سخاوی نے اسی کتاب میں ایک واقعہ لکھا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ایک نوجوان حج کے سفر میں ان کے ساتھ ہے، لیکن وہ نوجوان جو قدم رکھتا ہے پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر قدم رکھتا ہے پھر پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سفیان ثوری کہتے ہیں مجھے بڑا رشک آیا، کیا نوجوان، کیا جوانی، کیا حضور سے محبت اور تعلق، ہر قدم پر حضور پر درود۔ میں اس نوجوان کے قریب گیا، میں نے کہا بیٹا یہ تمہارا کب سے معمول ہے؟ فرمایا 2 سال ہو گئے معمول ہے۔ کہا یہ اس کے پیچھے کوئی سبب ہے یا ویسے ایک تمہارا تعلق حضور سے محبت ہے؟ انہوں نے واقعہ سنایا۔ فرمایا میں اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے گیا، جب میں حرم میں پہنچا اچانک میری ماں بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہو گئی اپاہج اور معذور ہو گئی، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی، چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا، میری والدہ کا پیٹ پھول گیا، رنگت تبدیل ہو گئی۔ تو میں بہت پریشان ہوا، حج کے ایام قریب ہیں اور ماں اتنی بیمار ہو گئی، میں حج کیسے کرواؤں گا؟ اب کہتے ہیں حرم میں نے ایک جگہ اپنی والدہ کو ڈالا، اوپر چادر ڈال دی اور میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے لگا۔ فرمایا میں درود پڑھتا رہا، اچانک میری آنکھ لگ گئی، خواب میں نے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص اتنا حسین اور جمیل کہ میں نے زندگی میں ایسا حسین کبھی نہ دیکھا، سفید لباس، سفید امامہ تھا۔ فرمایا کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا میری والدہ بیمار ہیں۔ فرمایا لاؤ۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں والدہ کو لایا، حضور نے کچھ پڑھ کر دم کیا، ہاتھ پھیرا، ایک دم والدہ تندرست ہو گئیں۔ فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو میری والدہ کھڑی ہو گئیں۔ میں پہچان نہ سکا یہ کون؟ میں نے کہا آپ کون ہیں جو میری تکلیف کو دور کر دیا، میری مشکل آسان ہو گئی، اب میری والدہ حج کر سکیں گی؟ فرمایا جس پیغمبر پر تم درود پڑھ رہے تھے وہی میں تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہے،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو صحت بھی عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کوئی عمل بتائیے جو میں کروں۔ فرمایا بیٹا ہر قدم پر میرے اوپر درود پڑھا کرو، ہر قدم پر میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ اس کے بعد سے لے کر موت تک اس نوجوان کا یہی کام تھا، جو قدم رکھتا پڑھتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ہم بھی اپنی زندگی گزاریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے پر، لایانی گفتگو سے اپنے آپ کو بچا کر حضور پر جتنا درود پڑھیں گے آپ سے تعلق مضبوط ہوگا، روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے انوارات ہمارے سینوں میں آئیں گے، حضور سے محبت مستحکم ہوگی، دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اللہ زندگی کا سکون اور اطمینان دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا